السلام علیکم۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی صوفی کے ٹاپک پہ، تو ایک بہن نے مجھے سوشل میڈیا پہ مجھ سے یہ پوچھا ہے، مجھ سے سوال کیا کہ کیا وہ جو آپ نے صفات بتائی ہیں صوفی کی ساری صفات اگر کسی عورت میں ہوں تو اس عورت کو صوفی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میں یہ ان کا جواب ادھر اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ان کے لیے بنائی ہے تاکہ میری دوسری بہنیں بھی، جو ایسے لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا اتنا ڈیپ علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اس لیے میں ان سے ان کی نظر یہ گزارش ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے نا، تصوف میں، عشق حقیقی میں اور روحانیت میں لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کچھ صوفیوں نے، کچھ پیروں نے، کچھ لوگوں نے یہ خود سے ہی جو ہے وہ ایک الگ سے مذہب بنا رکھا ہے تصوف کا، روحانیت کا، جس کا قرآن کریم میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، یا ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، حالانکہ پورے قرآن کریم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جو اس تعلیمات کی جو روح ہے قرآن کریم کی، اس کی بیس ہی تصوف کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کی ذات نے جتنا بھی انعام والے لوگوں کا ذکر فرمایا وہ سب صاحب کردار تھے، صاحب عمل تھے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں اللہ کی ذات نے جہاں مردوں اور عورتوں کو مخاطب کیا ہے، وہاں مومن مرد اور مومن عورتوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں کون ہیں۔ مسلمان اور کافر میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق مسلمان اور مومن میں ہے۔ مومن ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھ لینے سے یا اسلام میں داخل ہو جانے کا نام تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کر لیا اس بندے نے، یا اسلام میں یہ داخل ہے، اس کو آپ مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، مگر اسے مومن نہیں کہہ سکتے۔ مومن لوگ وہ کون ہیں؟ جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا، جو اس کے فضل میں ہیں، اس کے کرم میں ہیں، جو باعمل ہیں، با کردار ہیں، باسیرت ہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، معاف کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کی خوشنودی کے چکر میں نہیں پڑے رہتے، جن کے عمل میں اللہ کی بارگاہ میں اس قدر ان کا رجوع یا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، وہ اس قدر اخلاص کے اندر ہیں کہ وہ ان کی نیت میں، ان کے عمل میں، ان کے کردار میں، ان کے معاشرتی جو تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، اس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے۔ تو مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے من کو، اپنے دل کو ہر غیر سے جو ہے وہ پاک کر لے، ہر خواہش سے، ہر آرزو سے، ہر طلب سے، ہر حسد سے، بغض سے، نفرت سے، کینہ، منافقت، غیبت، اپنے دل کو جب تک وہ پاک نہیں کرے گا تو اتنی دیر تک وہ اسے آپ مومن نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح صوفی جو ہے، اسے آپ نہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد جو ہے وہی صوفی ہے، عورت صوفی نہیں ہو سکتی۔ جو آدمی بھی اپنی زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کی رضا میں راضی رہے گا، وہ جیسے بھی جس حال میں بھی رکھے اسی حال میں خوش ہوگا، اور کوئی گلہ نہیں کرے گا، کوئی شکوہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اسے ہی آپ صوفی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ صوفی جو ہے وہ انسان کی روح ہے، اس کی کیفیات ہے۔ یہ روح کی دنیا جو ہے، جو عمل ہے، روح کے ساتھ جو لوگ اپنی زندگی جو ہے اس کی روحانی روش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ روحانی روش کیا ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ کے نور سے جدا ہوئی ہے، یہ جز ہے، اور اللہ کی ذات کل ہے۔ تو جز جو ہے وہ ما سوا ہر غیر کے جب اپنے اندر سے ہر غیر کی نفی کر دے گا تو کل سے جا واصل ہوگا۔ اپنی ذات کو اس کی ذات میں جب فنا کر دے گا، اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کو، اپنے جتنے بھی اس کی شہوتیں ہیں اس کو ترک کرے گا،
نفس کے ساتھ مجاہدات کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ سارا ایک روحانی پراسز ہے، جتنی دیر تک وہ زندگی اختیار نہیں کرے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ روحانیت جو ہے وہ سمجھائی نہیں جا سکتی، سکھائی نہیں جا سکتی، وہ تو اختیار کی جاتی ہے. اگر آپ مارکیٹ میں کوئی جوتا لینے جاتے ہیں تو وہ جوتا آپ کو لیڈیز یا جینٹس تو ملے گا، مردانہ جوتا بھی ملے گا، زنانہ جوتا بھی ملے گا، لیکن جو چمڑا ہے جس سے وہ تیار کیا گیا ہے اس چمڑے کو آپ کیا بولیں گے؟ وہ چمڑا زنانہ ہے یا مردانہ ہے؟ اس کو تو آپ نہیں کوئی جینڈر دے سکتے نا. تو اس لیے جو صوفی ہے وہ صوفی آپ یہ نہیں کہ مخصوص کر سکتے ہیں، لیبل لگا دیں اس پہ کہ وہ صرف مرد ہی ہے. جس میں وہ صفت ہوں گی وہ صوفی ہے. عورت جو ہے وہ ولی بھی بن سکتی ہے، بلکہ ہیں اولیاء ہیں، کافی ایسی عورتیں ہیں جو گمگشتہ بھی ہیں، جن کا کچھ دنیا جن کے بارے میں جانتی ہے، اور ہزاروں ایسی ہیں جنہیں دنیا نہیں جانتی. تو عورت جو ہے وہ ولی بھی ہوتی ہیں، کلندر بھی ہوتی ہیں. حضرت رابعہ بصری دیکھ لیں، کتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ بھی ان سے آ کے اس معاملے میں ان سے پیچھے تھے. اسی لیے اولیاء اللہ نے، فقراء نے عورت کو جو ہے وہ عشق کا استاد بولا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو بڑی جلدی پک کرتی ہے، وہ دوئی کے راستے پہ نہیں جاتی. بس جس کو محبوب بنا لیا سو بنا لیا، کسی غیر کی طرف پھر وہ دوبارہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی. عورت کو عشق کا استاد کہا گیا ہے. باقی عورت جو ہے وہ مرید نہیں کر سکتی، کسی کو بیعت نہیں کر سکتی. ہاں، عورت رہبر ضرور ہے، ایسی ہیں ماضی میں، ہر ایک عورت نہیں، میں سبھی عورتوں کی بات نہیں کر رہا. کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے رہنمائی کی ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں وہ ان کو انہوں نے حق کی بات بتائی ہے، اور وہ لوگ بھی بڑے عظیم تھے جنہوں نے اپنی اصلاح کی اس معاملے میں. تو عورت یا مرد کو آپ لیبل نہیں لگا سکتے کہ مرد صوفی ہو سکتا ہے یا عورت صوفی ہو سکتی ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ مجھے یاد آ گیا. ایک بڑھیا تھی، اماں جی تھی ایک، تو وہ جہاں بھی جاتی تھی ان کے ساتھ انہوں نے ایک، وہ پنجابی میں سمجھاتا ہوں آپ کو، ایک پیڑھی پکڑی ہوئی تھی انہوں نے جس پہ وہ بیٹھتے ہیں لوگ. وہ سرخ کلر کی تھی، بڑی خوبصورت دیدہ زیب، اس کے سرخ پائے. تو وہ جہاں جاتی اپنے ساتھ وہ رکھ کے جاتی، تو لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اس پیڑھی پہ اوپر بیٹھتی نہیں تھی. تو کسی بندے نے سوال کیا کہ ماں جی اس کو کیوں اٹھائے لیے پھرتی ہیں، اس پہ بیٹھتی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے پتر یہ تو میرا اللہ بیٹھا ہوں. وہ آدمی بڑا حیران ہویا، انہیں کہا ماں جی اللہ تو بے نیاز ہے، انہوں پیڑیاں دی کیڑی ضرورت ہے؟ وہ ماں جی کہن لگے پتر ایک دفعہ ایک مولوی تقریر کر رہا سی، تو میں وہی تقریر سنی، تو انہیں ایک جملہ بولیا سی کہ انسان جیڑی جگہ تے ہوندا ہے وہ رب دے نال ہوندا ہے. تو مینوں خیال آیا میں تو کدی چنگے مندے تھاں بیٹھی ہونی ہاں، کوئی صاف جگہ ہوندی ہے، کوئی صاف جگہ نہیں ہوندی، تے میرا رب جڑا ہے وہ گندی جگہ تے بیٹھا ہوئے گا؟ یہ تو میرے بارے وچ نہیں ہے. تو میں پیڑھی ہن نال رکھی دی ہے کہ میں جتھے بھی بواں تو میرا رب میرے نال بیٹھا ہوندا ہے. میں تھلے بہ جانی ہاں تاکہ میرا اللہ جڑا ہے وہ پیڑھی تے بیٹھا ہوئے. تو اس مائی نے تو اس پیڑھی کو اس پیڑھی چ رب نو پا لیا سی. ساری بات انسان کی نیت، اس کے باطن، اس کے ارادے، اس کے اخلاص، اس کے تعلق کی ہے. اسی لیے تو اللہ کی ذات بھی فرماتی ہے نا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق. تو جس نے عرش پہ اس کو سمجھا اس کے لیے عرش پہ ہی ہے، تو جس نے اپنے من میں اس کو سمجھا اس کے لیے اس کے من میں ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں.